سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے اور کتنے بڑے تاجر تھے یہ بھی ہمیں بتائیں، اور ان کی تجارت کا سلسلہ کیا تھا، اور یہ رائے خدا میں کس طرح خرچ کیا کرتے تھے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے عشرہ مبشرہ کا نام تو ہم سنتے ہیں اور چند مشہور صحابہ کے نام بھی ہمارے لبوں پر ہوتے ہیں، جیسے خلفائے راشدین ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، لیکن یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام ہر ایک کو یاد نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ جہاں ہم دنیا کی دیگر چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ 10 خوش نصیب حضرات جن کو ایک ہی مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مجدہ سنایا، ان کے نام بھی ہمیں یاد ہو، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی یومیہ آمدنی 1000 درہم تھی۔ 1000 درہم آپ روزانہ آپ کی انکم تھی، لیکن آپ کی مال سے بے رغبتی دیکھیں، اتنا مال ہونے کے باوجود مال سے محبت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک زمین 7 لاکھ درہم کی فروخت کی، اور کسی وجہ سے وہ جو رقم تھی، اماؤنٹ تھی، وہ اپنے گھر میں رکھی۔ ایک رات ان سے رہا نہ گیا، ساری رات بے چین رہے کہ اتنا مال میرے پاس کیسے۔ جیسے ہی صبح ہوئی سارا مال آپ نے تقسیم فرمایا۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اٹھائی ہے، لیکن ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ بن مانگے لوگوں میں اپنا مال تقسیم کرتے۔ کیا بات ہے، بن مانگے دیتے تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی بنے، ایمان بھی لائے، آپ سے محبت بھی کی اور آپ کی سیرت کو بھی اپنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ عالم تھا کہ سب کچھ ہاتھوں میں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے قناعت اور اختیاری فقر کو اختیار کیا۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی رب کا مال آتا ہے تو اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ جو اس کے شرعی حقوق ہیں اس کو بھی ادا کریں، اور اللہ کا مال، اللہ کا دیا مال اس کے بندوں میں خرچ بھی کریں۔ ماشاءاللہ۔